مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ مجلس کون سی ہے؟ مدنی قافلہ مجلس ڈویژن مشاورت، مدنی قافلہ ذمہ دار ڈویژن مشاورت کے نگران، اور مدنی قافلہ ذمہ دار کابینہ، نگران کابینہ، یہ اسلامی بھائی ہے۔ یہ سب باب المدینہ کے ہیں؟ جی باب المدینہ۔ اچھا، کورسز مجلس کے اسلامی بھائی بھی، معلمین بھی حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی قافلے میں سفر کا حقیقی اور بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا اور نیکی کی دعوت عام کرنا، اعلاء کلمت الحق، اللہ تعالی کا مبارک نام، اس کا کلمہ بلند کرنا۔ مدنی قافلے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دور دور تک پیغام اس بہانے پہنچتا ہے، اور صحیح بات ہے کہ خود اپنی بڑی اصلاح ہوتی ہے اس میں، جبکہ وہ ہو جدول کے مطابق، امیر قافلہ قسمت ساتھ دے اور وہ کوئی اچھا عیسائی بھائی، نیک عیسائی بھائی مل جائے تو وہ مدنی قافلہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر امیر قافلہ درست نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر وہ مدنی قافلہ بھی آزمائش والا ہوتا ہے۔ تو ذہن یہ بنا کر جائے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، ورنہ اگر آپ اس کے علاوہ مقاصد لے جائیں گے نا کہ اپنے کو چھوڑ کے کہ میں تو یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں پھیلاؤں گا، تو پھر بعض اوقات یہ کہ لوگ نہیں سنیں گے تو حوصلہ شکنی کافی ہوگی۔ تو اس لیے اپنی اصلاح، جو بھی بیانات ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، وہ آپ کی بھی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، اور ضمناً دوسروں کی اصلاح کے بھی اسباب ہوتے ہیں اس میں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران عزیز اتاری، پاک مدنی کابینہ، ڈریک کالونی ڈویژن مشاورت کا خادم ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ من پسند مقام پر سفر کرنا اور اس کے لیے اصرار کرنا کیسا ہے؟ نفس تو لگا ہوا رہتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوانٹیٹی کے بجائے کوالٹی مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم عام طور پہ کوانٹیٹی سے خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا اجتماع میں اگر لوگوں کی کثرت ہو تو ہم سمجھتے کامیاب ہو گیا، تو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ وہ پرانی میری بات ہے کہ وہ مبارک ہو، یہ مطلب جو یہ بھیڑ بھاڑ جو ہوتی ہے نا، یہ سیلاب کی طرح آتی ہے اور سیلاب کی طرح آگے گزر جاتی ہے۔ اس میں اتنا مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام بنے۔ اگر ہم کوالٹی کی طرف توجہ دیں گے نا تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے، اور پھر اس طرح کوالٹی جڑ جڑ کر کوانٹیٹی بنے گی نا
تو ان کا معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. اگر فائدہ ایسا ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ مل جائے، یہ مل نہیں رہا. نہ اپنی اصلاح ہو رہی ہے نہ لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. تو اس لیے پلیز کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پر آپ توجہ فرمائیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو اور مدنی کام ہمارا بڑھے اور سالڈ کام ہو. بندہ جائے تو بن کے آئے، یہ نہیں لڑ بھیڑ کے جھگڑے کر کے جا کے گھر بیٹھ جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اسی کو آپ سب کڑن لے کر اٹھے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کام کیا، اسلام کی خدمت فرمائی. ایک سے ایک ہیرا ملا. وہ دور جہالت کے جو مطلب قتل کرنے کے در پہ تھے وہ محافظ بن گئے اور جنہوں نے اسلام کے ڈنکے بجا دیے. آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پچھلی تاریخ دیکھیں تو کس طرح کفر کی اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے اور کیسے ہو گئے، کیسی سپر کوالٹی ہو گئی. چلو ہم ویسی سپر کوالٹی تو ہم خود ہی نہیں بن سکتے، بنانا تو بات کی بات ہے، لیکن یار کچھ تو ہو کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو. اب جیسے میرے سامنے آ گئے ذرا مطلب توجہ گئی نا، یوں کر کے بھور کے دیکھا تو اب بھی سب شریف بن کے بیٹھے. جب میں نے کہ وہ ان کی اپنی جو گیدرنگ ہوتی ہے نا اس میں اس کا تو منہ توڑ دوں گا. یہی اگر کوالٹی ہے تو ہو گئی. بازاری لوگوں میں ہم میں کیا فرق ہوا ہے؟ گفتگو کا انداز، ہمارا رف. آپ جناب، وہ تو مدنی انعامات کے رسالے میں لکھا ہے آپ جناب سے بات کرو. ہمارا تو تکار والا انداز، بازاروں میں بے احتیاطی ہیں، گلیوں میں بے احتیاطی ہیں، گھروں میں بے احتیاطی ہیں، گھر والے الگ متزن کہ باہر تو جی جناب کرتا ہے اور ہم کو آنکھیں دکھاتا ہے، ہم سے لڑتا ہے، باہر پیٹ کے کفلے مدینہ کی باتیں کرتا ہے اور وہ گھر میں ضد کرتا ہے کہ یہ پکاؤ اور وہ کھلاؤ. تو اس لیے ہم مطلب کردار وہ رکھیں یعنی ہمارا ظاہر باطن ایک ہو، کیونکہ جو خدا ہمیں گلیوں روڈوں میں ملاحظہ فرما رہا ہے وہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی یقیناً دیکھ ہی رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. ہمارا گھر میں کردار الگ، باہر کردار الگ، دکانداری میں کردار الگ، دوست داری میں کردار الگ، اور مدنی کاموں میں کردار الگ. ایک رنگ ہو فوراً غصہ آ جاتا ہے، وہ جیلیسی ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا پایا جا رہا ہے ہمارے اندر. ان سارے امراض کا علاج ضروری ہے. جب تک کنویں میں سے ہم مرا ہوا کتا باہر نہیں نکالیں گے نا اس وقت تک کنواں یاد رکھیے پاک نہیں ہوگا. جیسے کہ ایک وہ مثال اس کی سمجھانے کے لیے آتی ہے کہ ایک دیہاتی نے آ کر مولانا سے پوچھا کہ ہمارے یہاں کنویں میں کتا گر کے مر گیا، اس کو پاک کیسے کریں؟ مولانا نے کہا کہ سارا پانی نکال دو اس کا. سارا پانی نکال دیا اور پھر وہ بالکل جو اب کچھ تو رہ جاتا ہے وہ نکل نہیں پاتا، وہ بھر کے لائے مولانا کے پاس کہ یہ ہم نے سارا پانی نکال دیا ہے، یہ دیکھیے. تو اس میں ایک بال تیر رہا تھا، تو مطلب مولانا صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے تو کتے ہی کا بال ہے. تم نے کتا نکالا کہ نہیں؟ بولا وہ تو آپ نے فرمایا نہیں تھا کتا نکالنے کا، تو پانی نکالا ہے. کتا تو نکالنا انڈرسٹوڈ تھا، یہ بولنے کی ضرورت تھی. تو یہ حالت ہماری ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ گناہوں کا کتا نکال نہیں پا رہے ہم. باقی 40 ڈول 20 ڈول 50 ڈول اور سارا کنواں خالی ہو رہا ہے ظاہری انداز میں. اندر میں وہی مرا ہوا کتا ہے جو جیسے ہم ہر ایک اپنے آپ کو ہم جانتے ہوتے ہیں ہم کیسے. اس کو نکالنے کی کوئی ترکیب ہو نا مرے ہوئے کتے کو. پھر ہمارے مدنی قافلے بادلوں میں پرواز کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مدنی قافلے جہاں جائیں گے وہاں انشاءاللہ وہ لوگوں کو نمازی بنا کے آ جائیں گے، مسجد آباد کر کے آ جائیں گے، سنتوں کی بہاریں لے کر آ جائیں گے، مدنی انعامات کے عامل بنا کر آ جائیں گے. اور 12 مدنی کاموں کے مطلب ڈنکے بچ جائیں گے وہاں جا کے. اور کورسز میں ہمارے یہاں اتنے لوگ انشاءاللہ آئیں گے کہ ہم ان کو سنبھال نہیں سکیں گے. منتیں نہیں کرنی پڑیں گی، منتیں ان کو کرنی پڑیں گی کہ ہم کو دونا داخلہ، ہم کو دونا داخلہ. اور اب ہم کو منتیں کر پڑے گا داخلہ لو نا.
तो ये होगा, गुफ्तार से नहीं होगा, साथ में किरदार जरूरी है। गुफ्तार और किरदार का संगम होगा, फिर इंशाअल्लाह मदीना मदीना होगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी जिस तरह हमारे इस्लामी भाई ने जो सवाल किया था, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मदनी काफ़िलों में जब सफ़र हुआ और किसी इलाके में जाकर हमने मस्जिद की तामीर कराई और कुछ हुआ, मदनी काम की रेल पेल हो गई, तो यही ज़हन होता है कि हमारे जाने से वहाँ पर ज़रा सा एक सिलसिला मज़ीद मजबूत होता है। हालांकि अतराफ़ में और भी बहुत सारे देहात होते हैं, गाँव होते हैं, तो इस चीज़ की वाकई बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है कि हमने अपना स्टॉप एक ही बना लिया है बाज़ औक़ात, और हमारे मदनी काफ़िले अगर बढ़ते भी हैं ना, तब भी वो जो और अतराफ़ जो अंदर की तरफ हमें मिले और मज़ीद देहात, तो उस तरफ जाने का रुझान जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। हालांकि पहले की बनिस्बत अब जो है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह की सहूलियात और ये सब मामला भी मिल जाते हैं। तो आज यहाँ पर जो है हमारे डिवीज़न मदनी काफ़िला ज़िम्मेदार, डिवीज़न मुशावरत के निगरान, काबीना काफ़िला ज़िम्मेदार और हमारे निगरान काबीना मौजूद हैं। तो ये तो वाकई एक बहुत ही अहम मौजू भी है कि अगर इस तरफ हम अपना जहन नहीं बनाते हैं तो हमारे दूसरे इलाकों में काम मजबूत नहीं हो पाता है। यानी हम मदनी काफ़िले भेजते हैं वहाँ पर, नए नए इस्लाम में वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारान का ये जो रुझान है ना, इसको तब्दील करने के लिए क्या ये ना हो कि हम खुद ही आगे बढ़कर कोई नई समत ले लें कि भाई आप हमें 2 महीने के लिए ये दें या 3 माह इंशाअल्लाह मैं इस गांव में जाऊंगा 3 महीने मुसलसल और यहाँ पर मदनी कामों को बढ़ाएंगे, फिर मजीद हम आगे जो है वो और समत ले लेंगे। तो ये उसका कोई हदफ बनाने का कोई मदनी फूल इरशाद फरमा दें। इसमें ये हमने शुरू में तो ये हमारी तरकीबें उठी थी, जो याद होगा आपको, कि वहाँ जाए और मुसलसल जाए, यहाँ तक कि वहाँ से मदनी काफिले सफर करना शुरू हो जाए। जब वहाँ से मदनी काफिले सफर करना शुरू हो जाए तो अब भले वो दूसरी तरफ जाए, लेकिन जो भी एक बार कहीं गया ना, उसको राबिता मुसलसल रखना चाहिए उनसे और तरगीब जारी रखनी चाहिए। और अपनी लगाम जो है ना, वो सच्ची बात है कि मदनी मरकज के हाथों में होनी चाहिए। जिस खूंटे से बंध जाए, ये जिद ना करे कि मैं यहीं जाऊं। अब बाजों का ये होता है कि जाती दोस्तियां हो जाती होंगी, फ्राई और कड़ाई गोश्त मिलते होंगे वहां, और दूसरी जगह जाओ तो दाल खानी पड़ती होगी, ये भी होता होगा। मदनी काफिले में मुसाफिर भी वही के वही होते होंगे, नवे नहीं होते होंगे। हालांकि ये मेरा बहुत पुराना दर्द है कि एक का तो बिल्कुल नया गाड़ी मुंडा कहीं से भी ढूंढ के ले जाओ, ये आप सबको सेट करेगा, ये सेट रखेगा, क्योंकि हर एक इस पर इंफरादी कोशिश करता रहेगा और डरता रहेगा कि यार कहीं बदजन हो जाएगा, कहीं बदजन हो जाएगा। और अगर वही फ्रेंड सर्कल गया तो फ्री होगा, आपस में बेतकल्लुफ होगा, और घूम घाम के खा पी के आप वापस आ जाएगा कि मदनी काफिले में गए थे। ये तो इस तरह नए पुराने मिक्स हो और बिल्कुल ये मुतालबा न हो कि इधर भेजो उधर भेजो। जब गर्मी आएंगी तो बोलेंगे हमको चित्राल भेज दो, तो वादी कश्मीर में भेज दो, इधर भेज दो, उधर भेज दो। वहां जाते भी हैं, हमारी पकड़ कम है। हम अगर पकड़ने जाते हैं तो ये फिर शायद मदनी काफिले में सफर भी नहीं करेंगे। हमारी पकड़ कैसे मजबूत हो? असल सच्ची बात है कि हमारे अंदर संजीदगी की कमी है, जिम्मेदारों में संजीदगी की कमी है। हम बोलते हैं मदनी काफिले में सफर करो, मदनी काफिले में सफर करो, लेकिन हम लोगों को वो दर्द भरा अंदाज नहीं आता जिससे बंदा जो है वो मदनी काफिले के लिए उठ जाए कि नहीं मुझे सफर करना है, मुझे सफर करना है। जैसे भयानक ऊंट, अगर इसी को रट्टा लगा लेना, वो जहां भी जाकर इसका अगर बयान करे ना, वो दर्द के साथ बयान करे और खलते मबहस ना करे। हम लोग बीच में बहुत सारी इधर उधर की बातें उठा के ले आते हैं कि जो थोड़ा बहुत असर कायम होता है ना, उस पर पानी फिर जाता है। तो ये है बुढ़ा पुजारी है। इस तरह की अगर हम मदनी फूल इसमें से वो देते रहेंगे ना, और फिर वही हो, तो आप देखें इंशाअल्लाह और उठ जाएंगे साईं भाई मदनी काफिले के लिए।
یا اب یہ کہ بعضوں کی تو مجبوری ہے مدنی قافلہ، کیا وہ ذمہ داران ناراض ہو جائیں گے، یا بعضوں کی ایک روٹین بن گئی ہے کہ تھوڑا روا خوری ہو جائے گی، آب و ہوا تبدیل ہو جائے گا، چلتے ہیں مدنی قافلے للہیت، رضا الہی، اپنی اصلاح کا جذبہ، اصلاح باطن کا درد کہاں سے لائیں، کوڑن کہاں سے ملے؟ یہ واقعی بولتا ہوں بہت تھوڑوں میں ہوتی ہے یہ کوڑن اور درد. باقی ہمارا کردار بالکل یعنی کہ وہ کیا کہنا چاہیے دوغلا عام طور پہ ہوتا ہے. ہمارا بیان کچھ ہوتا ہے، ہمارا اپنا عمل کچھ ہوتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس پر 112 مرتبہ غور کرے. ہم بولتے کچھ ہے، کر کچھ رہے ہوتے ہیں. دوسروں کے سامنے انداز کچھ ہے، اپنوں کے سامنے انداز کچھ ہے. اسی طرح اخلاقیات کے حوالے سے انتہائی کمزور ہیں ہم لوگ. تو اس طرح ہمارے مدنی قافلے کیسے کامیاب ہوں گے؟ زیادہ ہم بس وہ تعداد بنا لیتے ہیں. تعداد کو کیا کرنا ہے یار؟ عمل تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، وہ قبول ہے. ورنہ بھیڑ کرنے کو تو کر لیتے ہیں لوگ کرنے والے. کوئی اچھا مقرر آ جاتا ہے تو جلسے میں بھی اس کے بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے، لیکن آخر جا کر اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں گئے ہوتے نا. عام طور پہ سننے والے مقرر کا بیان اچھا لگتا ہے تو لطف اندوز ہونے کے لیے کیا یار، ارے یار کیسا بیان کیا، او مزہ آ گیا. اب مزہ ہی آتا ہے. فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے بیان جب لمبا ہوتا ہے تو اس لیے بندہ کچھ لے کے جائے. بھلے ہکلاتا ہوا تتلا بول رہا ہوگا کوئی، اگر وہ اندر کی گہرائی سے بولے گا نا اور درد اور رقت کے ساتھ بولے گا نا، سامنے والا اس کا اثر قبول کرے گا. ورنہ جتنی بھی فصاحت اور بلاغت وہ اگلا جھاڑ دے اور اگر اخلاص نہیں ہے اس میں تو اس کا اتنا اثر نہیں پڑے گا. خالی واہ واہ ہوگی بس، اندر نہیں جائے گا. اندر اترے ایسا کوئی انداز ہو. تو بہرحال یہ کہ جہاں مدنی مرکز حکم دے، مدنی تربیت گاہ ارشاد فرمائے، وہیں مدنی قافلہ لے جانے کی تمام اسلامی بھائیوں سے میری مدنی التجا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضی الدین اتاری، ڈویژن گلزار مرشد. یہ ارشاد فرمائیے جو مدنی قافلے میں سفر کریں ان کو واپس آ کر علاقے میں کیسے سنبھالا جائے، کیسے ان کا استعمال کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے امیر قافلہ اگر وہ ہوگا نا مضبوط، اور جہاں جہاں مضبوط ہوتا ہوگا وہاں مدنی قافلہ کامیاب بھی ہوتا ہوگا. یہ تو آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا اس کا. تو اب آنے کے بعد یہ کہ جو آیا، اب اس میں جس نے زیادہ چوٹ کھائی ہے اس پر زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے تاکہ اس کی چوٹ جو ہے نا اس کا زخم جو ہرا رہے. اگر زخم بھر گیا تو یہ پھر ادھر ادھر ہو جائے گا. تو اس کو مسلسل سنت و برے اجتماع میں لایا جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب اس کی جائے، علاقہ دورہ ورائے نیکی کی دعوت کی ترکیب کی جائے. مگر یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود کرتے ہوں گے. ہم لوگ کرتے نہیں نا یہ. تو اس لیے وہ مدنی قافلے میں آیا بیچارہ، رویا دھویا، جذبہ ملا کہ بس اب میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا. اور مدنی قافلے گھر پہ گئے اور بالکل وہ ظاہر ہے کہ وہ انداز چینج ہو جاتا ہے معاشرے کا. وہ جو مسجد میں تھا وہ نہیں دیتا گھر کا ماحول، پھر وہ بیچارہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ وہ کر نہیں رہے ہوتے. ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں خود جاتے تو اس کو لاتے نا. ہم علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب میں ہوتے تو اس کو ساتھ رکھتے نا. یوں مطلب ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. خالی وہی رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. رسم ہے کہ وہ ٹھیک ہے سفر کر رہے ہر مہینے 3 دن، اور مدنی قافلے میں بس ایک دم خوف خدا اور عشق رسول کا پیکر بن کے نکلنا ہے کہ بس اب میں جیسے کہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. وہ نہیں سیدنا بوہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ، انہوں نے ایک بزرگ سے فرمایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی دوست رفیق چاہیے.
تو انہوں نے مطلب ایک شخص سے بات کی تو وہ تیار ہو گئے. پھر انہوں نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ کیسے جاؤں گا, یہ تو رونا دھونا کرتے ہیں یہ. تو کہا میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے بڑا ان کو سیٹ کیا, یعنی آپ کو چلنا ہے. پھر جا کر جب رخصت کا ٹائم آیا تو اب وہ بزرگ رونے بیٹھ گئے, مہم رونے بیٹھ گئے. اب یہ گھبرا کے پھر آ گئے اپنے اس دوست کے پاس جو بزرگ تھے. میں نہیں جاتا ہوا, یہ تو ابھی سے روتے ہیں, آگے جا کر کیا حال ہوگا ان کا, میرا کہاں گزارا ہوگا ان کے ساتھ. ان کے ساتھ تو فلاں فلاں بزرگ ہونے چاہیے جو وہ بھی روتے ہیں, بھلے میں روتے رہے, اپنے وہ رونا نہیں آتا ہے. ان کو سمجھا کہ تم یار جاؤ تو صحیح, ان کو بچے وغیرہ یاد آ گئے ہوں گے. تو اب انہوں نے بولا کہ مجھے بچے یاد نہیں آ رہے, میں بچوں کے لیے نہیں رو رہا, گھر چھوٹ رہا اس لیے نہیں رو رہا, مجھے تو وہ آخرت کا سفر یاد آ گیا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ مجھے دنیا سے بھی سفر کرنا پڑے گا, تو اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ پھر یہ سفر پر گئے اور واپسی میں تاثرات ان کے مثبت تھے, ان کے بارے میں مثبت تھے, پاک لوگ تھے وہ. انہوں نے ان کی تعریف کی کہ یہ بہت تلاوت کرتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے, اور جو یہ کتراتے تھے, انہوں نے بولا کہ شروع میں تو ہم قافلہ تھا, ہم لوگ جو تھے وہ ڈسٹرب ہی تھے, یہ بہت روتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ہم کو رونا آ گیا, پھر ہم نے بھی وہ رونا شروع کر دیا تھا. ہم نے بہت اچھا ان کو پایا, مثبت جذبات تھے. تو ہمارے مدنی قافلوں میں ایسا کہاں سے لائے جو آخرت کو یاد کر کے یوں روئے, روتے ہیں لیکن وہ روتے ہی ہیں بعد میں. ہمارا رونا بھی ہے نا, ہم طور پہ یہ عورتوں والا رونا. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو خوف خدا کا فرمایا نا, خوف خدا اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ نافرمانی جن جن باتوں میں ہے نا ان باتوں کو ترک کر دے. اصل خوف خدا یہ ہے, رب کی نافرمانی ترک کر دے. اب رب کی نافرمانی تو ترک ہوتی نہیں ہے, ہم روتے ہیں. وہ بھی کیا عارضی طور پر کسی کی آواز پر, کسی کے انداز پر, کوئی واقعہ سن کر دل بھر آتا ہے, شعر میں وہ خوش الہانی کی وجہ سے پڑھنے والے کی ہم روتے ہیں, اندر سے تبدیلی آتی نہیں. تو اس طرح کا عارضی طور پر جوش میں آ کر رونے کو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں والا رونا قرار دیا, جیسے عورتیں روتی ہیں بات بات پہ. اللہ کرے کہ ہم کو حقیقی خوف خدا مل جائے. آنسو بہانا بہت اچھا کام ہے, اخلاص کے ساتھ ہو تو کوئی شک نہیں ہے. اگر آنسو نہیں بھی بہتے اور اگر وہ بندہ نافرمانی چھوڑ دیتا ہے, دل اس کا اللہ سے ڈرتا, تو اصل خوف خدا یہ ہے. رونا اصل خوف خدا نہیں ہے. اصل مطلب یہ کہ دل ڈر رہے ہوں. ہمارے دل بدقسمتی سے یہ باغی ہوئے جا رہے ہیں, گناہوں پر دلیر ہو گئے, بے پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان اتاری, پاک غازی کابینہ. امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے, اور اچھے اور سلجھے ہوئے امیر قافلہ کی تعداد کو کس طرح سے بڑھایا جائے, اس کے متعلق بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے یہ تو میں کبھی سے عرض کر ہی رہا ہوں. اب ان کی تعداد اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے کہ ہم میں نے غور کریں صلاحیتوں پر. ہم کو فگر پورا کرنا ہوتا ہے, بھائی اتنوں کو مطلب ہونا چاہیے, اور یہ ہمارا درجہ جو بھرا ہوا ہے. اب اس میں طرح طرح کے اسلامی بھائی ہم بھر لیتے ہیں جن میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو اس طرح صحت مند امیر قافلہ بہت ہی کم ہے ہمارے پاس. تو ہم دیکھیں کہ بندہ سلجھا ہوا ہے, ان اسلامی بھائی سلجھا ہوا ہے, باصلاحیت ہے, وہ نہیں تیار ہو رہا. اب اس پر انفرادی کوشش کریں کہ آپ کو کرنا ہے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس. تو اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کے انفرادی کوششیں کر کے سلجھے ہوئے اسلامی بھائی ہم کو جمع کرنے ہوں گے, اس کے بغیر چارہ نہیں. تو یوں امیر قافلہ پر بھرپور توجہ دی جائے, اور کم ہو لیکن وہی کوالٹی اور کوانٹیٹی نہیں ہو. شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ جب میں خود مدنی قافلے میں سفر, وہ مدنی قافلہ اور یہ اصطلاح نہیں تھی, بس ہم چھٹی کے دن جاتے تھے کسی نہ کسی علاقے میں, بس میں بیٹھ کے, بس اسپیشل نہیں ہوتی تھی, یہی روٹ کی بس. تو میں سب کو پہلے سوار کرتا تھا, آخری میں سوار ہوتا تھا.
शायद बाजों को याद होगा, इसमें बाज पुराने होंगे, 4-5 हैं माशाअल्लाह पुराने इस्लामी भाई, इनको याद है। यहाँ तक कि मैं अमीर काफिला बनाता था किसी को, तो उसको बोलता था कि तुम भी आखिरी में, लेकिन मेरे से पहले तुम, तो सारी बस में सब बैठ गए, फिर उसको मैं बोलता था तुम सवार हो जाओ, तुम्हारा अमीर में हूं। ये कुछ तभी के लिए अर्ज कर रहा हूं। और सबसे आगे ना अमीर को आखिरी में होना चाहिए। तो हदीस शरीफ में साकी सबसे आखिर में पिए, पानी पिलाए ना जो दूसरों को, वो सबसे आखिर में पिए, हदीस शरीफ में। खैर, तो मैं आखिर में बैठता था, सीट पर बैठने के बजाय मैं खड़ा रहता था जब सीट पे जगह नहीं होती थी, या नीचे बैठता था। ये मनाजिर भी निसाई भाइयों ने देखे होंगे। शहीद मस्जिद से मनोड़ा या बाबा भेट जाना था मदनी काफिला, तो मुझे ले गए थे इस्लाम में। मैं तो नया नया मदनी माहौल में आया था, तो मुझे याद है कि वो बस में आपने सबको सवार किया, और हम नए नए थे तो हमको सीटें मिली थी, हम बैठे थे। तो आप जब आखिर में तशरीफ लाए थे तो टायर जो होता है ना पीछे रखा हुआ था, उस टायर पे बैठे हुए थे हम। तो फिर इस्लाम में अक्सर नीचे आकर बैठ गए कि अच्छा एक माहौल बना था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मंजर याद है मुझे। रोते थे ट्रेनों में जब जाते थे ना, तो ट्रेन में भी यही करता था। अच्छा, फिर वापसी में क्या करता था? वापसी में फर्दन जाता था ऐसा भाइयों के, और पाँव पकड़ता था, बाज़ वक़्त पाँव यूं कि मैं आपकी खिदमत नहीं कर सका, मैं अमीर हूँ, मैं खिदमत नहीं कर सका, तो मैं माफ करो। उसमें रोते थे भाई। तो इस तरह माहौल बनाए। अब आप लोग भाग भाग क्या खुद मिल लेते हो, इस कौम का ख्याल ही नहीं रखते, तो ये कहाँ, इनके दिलों में आप उतरेंगे कैसे? ये मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अंदाज इख्तियार किए दिलों में उतरने के, ये मुझे हिदायत मेरे रब ने दी। तो यूं आप करेंगे ना, तो फिर ऊंची जगह लोग आपको उठा के बिठा देंगे। पहले आपको ये सब करना पड़ेगा। इसी तरह मदनी काफिले में भी अमीर काफिला जो समझदार होगा ना, वो उस वक्त खाना नहीं खाएगा उस वक्त तक जब सब नहीं खाएंगे। और मतलब ये सब नहीं सो लेंगे तो ये सोएगा नहीं, सब सवार नहीं होंगे तो ये सवार नहीं होगा। भी हो सकता है करते हो तो मुझे पता नहीं है। और अगर इस तरह के अंदाज इख्तियार करेगा ना हमारा अमीर काफिला, ये ईसाई भाइयों के दिलों में उतर जाएगा। अब ये जो बोलेगा ना, ये लब्बैक कहेंगे, वरना ये फ्री हो जाएगा, हंसी मजाक करेगा तो इसका इमामा उछाल देंगे लोग, नहीं ईसाई भाई जो। तो ये तो अल्लाह करे मेरी बात आपके दिलों में उतर जाए और घर कर जाए। इस तरह उठे, मायूस ना हो। अल्लाह का नाम लेकर आप इसी अंदाज पर अगर नहीं करते तो शुरू करें, करते हैं तो इसमें मजीद इस तरीके कार को आगे बढ़ाएं और इसको मजबूत करें। इसके इंशाअल्लाह फवायद आएंगे। आप दिलजोई की नियत करें, दिलजोई तो 100% होगी, क्यों नहीं होगी यार? ऐसी दिलजोई होगी जिसकी इंतहा नहीं ईसाई भाइयों की। और आपका मदनी काम इंशाअल्लाह मदीने के 12 चांद लग जाएंगे इसको इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक माह के मदनी काफिलों में जो हमारे मदनी काफिले सफ़र करते हैं, इनमें और मदनी तरबियती कोर्सेज में, मदनी काफिला और मदनी आमाद कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 रोज़ा मदनी कोर्स जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो चुका है। ये देखा जाता है कि जब तक जो है वो मदनी कोर्सेज का सिलसिला जारी रहे या बाद में भी अमल में इस्तिकामत नहीं मिल पाती। अगर मदनी कोर्स जब तक है तब तक अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमल हो रहा होता है, बाद में भी मिली जुली कैफियत बन जाती है कि बाज़ इस्लामी भाई जो है वो रगबत रखते हैं, बाज़ नहीं रख पाते, या वो अमल का सिलसिला वो नहीं रहता जो पहले होता है। तो इसमें इस्तिकामत कैसे रहे, क्योंकि 12 दिन तो गुजर गए, अब आगे एक माह के मदनी काफिले में या दीगर कोर्सेज में, या मदनी कोर्स खत्म हो गया, 63 रोज़ा मदनी तरबियती कोर्स खत्म हो गया, या एक माह का मदनी काफिला इस्लाम में तशरीफ ले गए। अब इस्तिकामत के हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें कि जो सीखा मदनी कोर्स में, मदनी काफिले में जो सीखा, इस पर इस्तिकामत रहे, कुफ्र मदीना में इस्तिकामत रहे। बाज़ औक़ात ये भी सुनने को आता है कि इस्लामी भाई कहते हैं कि भाई हमारे अंदर तब्दीली नहीं आई। ये ठीक है, मदनी कोर्स हुआ, ये तो शुरू से जब से दावत इस्लामी का सिलसिला चला आ रहा है ये चीज़ें हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है वो तब्दीली नहीं आई ना। यानी कि ठीक है, आपने
مدنی کورس کروایا، ہم نے 1 ماہ کا مدنی قافلہ کیا، لیکن تبدیلی نہیں آئی، تو اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول؟ اس میں استقامت تو ملے گی. اب جو بھی کیا 12 دن یا 41 دن یا 63 دن، تو اس میں ثواب تو ملے گا نا، اس میں تو نیکیاں ہوئی اور کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے. اب وہاں عمل اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں ماحول ایسا ہی ہوتا ہے. اب جب اس کورس سے فارغ ہو کر یہ باہر آتے ہیں تو اب ماحول دوسرا ہوتا ہے، گھر کا ماحول، بازار کا ماحول، جہاں یہ نوکری کرتے ہیں وہاں کا ماحول، سب بالکل ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو یوں بھی مطلب ظاہر ہے کہ وہ اثرات تو پڑتے ہیں. جس کو اپنی اصلاح چاہیے نا، امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک مشورہ دیا ہے کہ برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی خود کو بچائے، کہ برے لوگوں کو دیکھنے سے دل پر برا اثر پڑتا ہے. اب ہے کچھ کہنے کے لیے، اب وہ کس کے گھر میں برے لوگ نہیں ہیں؟ ماں تو بے نمازی، باپ تو شیوڈ، باجی تو بے پردہ، چھوٹا بھائی تو 2 ٹکڑے گالیاں نکالنے والا ہے نا. تو یہ ہیں تو سارے برے نا اس انداز میں. اب ان کو چھوڑ کے کہاں جائے بندہ، کیا کرے؟ تو یوں بھی اثرات جو ہیں وہ پڑتے ہیں. تو کوشش جاری رکھے، کچھ نہ کچھ بہتری رہتی ہے، بس اوقات دل پر کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے. تو بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہے، جیسے کہ جس کے اختیار میں ہے. اب 12 دن کا مدنی کورس مثلا کیا تو وہ کر سکتا ہو تو ہر 92 دن میں 12 دن مدنی کورس کر لیا کرے. تو اس طرح بیٹری چارج ہوتی رہے گی اور یہ بھی فوائد ہوں گے. اب خود ہفتہ وار اجتماع میں بھی کیا پہلے آتے ہیں، جب جوش ہوتا ہے شیوڈ ہوتے ہیں تو آئیں گے، آگے آگے بیٹھیں گے، یہ روئیں گے، دعاؤں میں گڑ گڑائیں گے، سب کچھ کریں گے. پھر آہستہ آہستہ یہ لیٹ آنا شروع ہوتے ہیں، ان کو پیچھے جگہ ملتی ہے. پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے اب داڑھی آ چکی ہے، مدنی حلیہ بھی بن جاتا ہے، مگر اب یہ ملیں گے اپنے کو بستوں پہ، ابھی اندر نہیں ہوتے. پھر اگر کوئی سمجھائے تو اپنی جھیپ مٹانے کے لیے یہ کہتے سنائی دیں گے، یار وہی کی دعا ہوتی ہے، وہی تو ذکر ہوتا ہے، وہی تو انداز ہے، یوں بولتے. اور نماز میں تو وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی ثنا ہے، وہی تسبیحات، وہی التحیات. رمضان شریف میں وہی روز کی سحری ہے اور افطاری ہے. تو یوں بیچاروں کو وہ ایسی ترکیب آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ہر ایک ان کو مطمئن نہیں کر سکتا ذمہ دار، وہی کا وہی ہوتا ہے، وہ پرانی وہ کیسٹ چل رہی ہوتی دعا میں. اب قرآن کریم تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، نہ نماز کو تبدیل کر سکتے ہیں، تو دعا کو کیسے تبدیل کریں؟ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یہ تو مرتے مرتے بھی بولنا ہے اپنے کو. اب ایک بار بول دیا تو ابھی ریٹائر ہو گیا یہ سینٹینس، اب دوسرا کوئی دعا میں جملہ بولنا ہے، یہ تو ہے نہیں نا. تو ہم اگر اس میں ثواب پر نظر رکھیں نا کہ یار یہ جو بھی ہے مجھے ثواب ملے گا، اب عبادت ہے، یہ دعا مانگنا، اللہ اللہ کرنا یہ عبادت ہے، اور اللہ اللہ ہی کریں گے، یہ جو بھی یہ کرتے ہم کریں گے، ہم کو ثواب ملتا رہے گا، دل لگا رہے بس. تو وہ شیطان جو دل اچاٹ کر دیتا ہے، نفس اور شیطان جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں. بھلے پھر ذمہ داری بھی مل جاتی ہے. شیوڈ تھا جب رو رہا تھا اس میں رشک آ رہا تھا، لیکن اب یہ مدنی حلیہ والا ہے، اب یہ ذمہ دار ہے تو یہ بستوں میں نظر آ رہا ہے، یہ بہت کچھ سیکھ لیا اس نے، یہ سب کچھ سیکھ لیا، اس کو حاجت ہی نہیں سیکھنے کی. یہ ہوتا ہے، مطلب استقامت نہیں ملتی. لیکن اگر بڑے ذمہ دار جو ہے نا، یہ اگر تھوڑا اپنے آپ کو کنٹرول کرے نا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب تو اللہ کی رحمت سے جو فیضان مدینہ کا جو ایک منظر ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے، وہ ہفتہ وار اجتماع کی صورت اور پھر ایک پورے باب المدینہ سے اسلامی کی آمد رفت. تو ہمیں تو یہ جو مجلس مدنی قافلہ ہے یا ہمارے جو قافلہ مدنی قافلہ ذمہ دار ہیں، یہ تو انفرادی کوشش کا ایک ایسا جال بچھائیں اور ایسی تحریک چلائیں یہاں پر کہ یہیں سے ہاتھوں ہاتھ جیسے جمعہ کو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اسی طرح اتوار کو بھی مدنی قافلے سفر کریں. عرض یہ ہے کہ آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا
کہ مدنی مذاکروں میں جب سلسلہ ہو تو عشاء پڑھیں، تو اس سلسلے میں اگر اسلام بھائی نیت کرے دلجوئی کی اللہ کی رضا جس کے لیے ممکن ہو، بعض ایسے ہوں گے، میں نے کہا ان کا عذر صحیح ہوگا، اس کا انکار نہیں کرتا میں، لیکن سبھی کے تو آزار نہیں ہوں گے نا۔ فیضان مدینہ ہی میں عشاء پڑھیں ہر ہفتے کو، ظاہر نصیب کہ اور کوئی مدنی کام ہوتے بھی نہیں نا ہفتے کو، یہی مدنی کام ہے، مدنی مذاکرہ، تو آپ کرم فرمائیں۔ ہر ہفتے کی طرح الحمدللہ ہمارے ایک علاقہ ہے کھڈا مارکیٹ، اس سے تقریباً 4 گاڑی آتی ہے، سبحان اور محمدی کالونی کا ایک علاقہ ہے، اس میں مستقل 12 ماہ گاڑی چلتی ہے، اور ہمارے کھارادار سے بھی گاڑی آتی ہے، کیماری سے بھی گاڑی آتی ہے، محمدی کالونی وہ بنگالی جی ہاں جی ہاں جس کا نام پہلے مچھر کالونی تھا، جی جی جی، محمدی کالونی اور مدینہ کالونی 2 علاقے ہیں ہمارے، ایک مدینہ کالونی سے بھی آتے ہیں اور محمدی کالونی سے بھی اسلام آتے ہیں۔ ہاں یہ غریبوں کی کالونی ہے، فقراء المدینہ، تو یہ کہاں سے آتے تھے، وہ اتنی دور سے آتے ہیں بیچارے، حالانکہ ہر علاقہ اتنا دور نہیں ہوگا، یہ بہت دور ہے نیا بات یہاں سے۔ کیماری سے پچھلے ہفتے 106 اسلامی بھائی تشریف لائے تھے۔ کتنا اندازاً کلومیٹر؟ اندازاً 15 کلومیٹر۔ ماشاء اللہ۔ اور کوئی کون گاڑی لاتا ہے؟ ڈویژن شہزادہ مرشد پاک مدنی۔ چلو اگر 2 پہیے والی گاڑی لاتا ہے تو وہی بتا دو یار، لاج رہ جائے گی۔ انہوں نے وضاحت نہیں کی کون سی گاڑیاں لاتے ہیں۔ ہمارے علاقے سے بھی گاڑی آئی ہے، مزدا بھی آتی ہے، سوزوکی بھی آتی ہے، یہ اچھا یہ گاڑیوں میں شامل نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے علاقے سے مجید کالونی سے گاڑی آتی ہے۔ یہ کہاں ہے؟ مجید کالونی لیبر اسکوائر، اچھا لانڈی۔ ماشاء اللہ۔ لانڈی نور مرشد سے بھی ایک بس اور ایک سوزوکی آتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ کتنے بجے تک پہنچ جاتی ہے؟ تقریباً 9 ساڑھے 9 سوا 9 بجے تک۔ 9:30 سے رجوع کر لیا۔ ہمارے ملیر سے بھی پاک مدنی ابراہیمی کابینہ سے الحمدللہ تقریباً 7 سوزوکیاں اور ایک بس ریگولر یہاں فیضان مدینہ میں آتی ہے۔ یہ ہفتے کو؟ جی ہفتے کو۔ اندازاً کتنے بجے؟ اندازاً کم و بیش 9:30 ساڑھے 9 بجے تک پہنچ جا رہے ہیں۔ کچھ نہ کوئی حصہ مل جاتا ہے مدنی جی مذاکرے۔ الحمدللہ۔ پاک مدنی کابینہ ڈرک کالونی ڈویژن شہزادہ مرشد سے 12 ماہ تقریباً جو ہے وہ 35 سے 40 ٹائم بھائی چھوٹی گاڑی میں آتے تھے، تو ابھی الحمدللہ عاشورہ کے مدنی قافلوں میں سفر کے بعد الحمدللہ 2 علاقوں سے بڑی بسیں روانہ ہو رہی ہیں اور ایک سے چھوٹی گاڑی روانہ ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ الحمدللہ ان کو امیر قافلہ ملے ہوں گے، یہ اتنا ترقی ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ مطلب 101 104 اور آج کی تعداد 106 ٹائم بھائی ہوگی ہے مدنی ماشاءاللہ۔ مرحبا۔ کہاں کا بیٹے بتایا آپ نے؟ ڈرک کالونی ڈویژن شہزادہ مرشد۔ ہاں باپو، ارے باپو چھوٹے تھے جب سے مدنی ماحول میں، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مرشد یہ ارشاد فرمائیے، مزارات کے نام پر مدنی قافلے تیار کرنا اور سفر کروانا کیسا ہے؟ لیکن مدنی قافلے کا وہ جدول نہیں ہوگا جی، وہ زیارتوں پہ، طریقہ کار میں تو نہیں ہے اپنے، طریقہ کار میں تو مخصوص جدول ہے۔ جدول بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے جن شہروں میں مزارات ہیں سائیں بھائی ان کے نام پر جو ہے تیار کرتے ہیں گاڑیاں، بسوں کی بسیں، تو جس کی وجہ سے جدول اس انداز سے چل نہیں پاتا، لیکن ایک تعداد ہے ہماری باب المدینہ میں جو اس انداز سے سفر کروا رہی ہے۔ تو مدنی قافلہ تو اس کو نہ کہا جائے، کار ثواب ایک، وہ زائرین جاتے ہیں، بغداد شریف بھی جاتے ہیں، عمرہ شریف بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تو وہ ہمارا مدنی قافلہ کا اپنی اصطلاح ہے دعوت اسلامی کی، تو یہ مزارات اولیاء کرام کی حاضری گو سعادت ہے، لیکن یہ طریقہ کار میں نہیں ہے اپنے۔ جیسے مثال کے طور پر 7 شریف ہے مزار شریف وہاں پر، جی جی، تو 7 کے نام پہ اسلامی بھائی تیار کرتے ہیں، اس شہر میں جو ہے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، لیکن جو نام ہے وہ 7 شریف کے نام پر، جیسے شاہ بابا علیہ رحمہ کے نام پر تیار کرتے ہیں، اس طرح دیگر جو ہمارے مزارات اولیاء ہیں اس کے نام پر تیار کرتے ہیں اور ان شہروں میں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں اس کے لیے تیار کرنا، سفر کروانا کیسا ہے؟ یہ تو مدنی مرکز اگر کسی کو اتفاق سے کہے نا کہ تمہارا مدنی قافلہ 7 شریف جائے گا، اب اگر وہ کہتا ہے 7 شریف ہم سفر کریں گے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اپنی مرضی سے ترکیب اگر کوئی کرتا تو یہ دعوت اسلامی کا طریقہ کار اس میں پٹتا رہے گا، جو میری موٹی عقل میں آ رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ اسی طرح کے سائیں بھائی ہوتے ہوں گے جو جن کا میں رونا رو رہا ہوں کہ وہ اخلاقیات کے مسائل اور صحت مند امیر قافلہ کا فقدان، اور یہ شاید اسی طرح سے ہوتا ہوگا، یہ گھوم پھر کے حاضریاں دے کر، حاضری دینا سعادت ہے،
खाली वो हर वक्त थोड़ी सर झुकाकर मुराकबे में पड़े होते होंगे, चारों तरफ दंदनाते फिरते होंगे, घूम घाम के आ जाते होंगे। मजार शरीफ पर तो वही थोड़ी बहुत हाजिरी दे लेते होंगे। मज़ारात के हवाले से अक्सर ये मदनी काफिलों के अपने इलाकों में तैयार करते हैं, बस करवाते हैं और फिर मज़ार के नाम पे फुला मज़ार, और फिर जदवल उस तरह किस तरह चलेगा जब वो इतने सारे मज़ारात होंगे, वहाँ हाजिरियाँ होंगी, फिर जदवल, फिर वो खैरख्वाही के मामलात में स्पेशल उनकी तरकीबें होती हैं, और फिर जिम्मेदारान अगर कहते हैं कि भाई मदनी काफिला जदवल के मुताबिक, हमारा मदनी काफिला तो मदनी मरकज ने समत वहाँ की दिए, तो कहते हैं कि नहीं इसमें नए नए इस्लामी तैयार हो जाते हैं जो पहले नहीं जाते अब चले जाते हैं बाजार के, मार्केट के, और इस तरह की तरकीबें बन के इस तरह के मदनी काफिले कुछ बन रहे हैं। अभी मैं इत्तेफाक नहीं है, मेरा इत्तेफाक वही है, हमने चंद रोज बंद रहकर, जिसमें हाजी इमरान भी थे, हाजी लुकमान बापू भी थे, वो हाजी याकूब गंग के घर पे हमने बंद किया था अपने आप को 3-4 दिन के लिए, पता नहीं हाजी अमीन भी हो तो पता नहीं। हम लोगों ने वहाँ बड़ा सर जोड़ के एक जदवल बनाया था, तो बस मैंने जो बनाया था तो मुझे तो वही अच्छा लगेगा ना, वही नाफिज हो, सभी के लिए कह रहा हूँ। वरना यह कि जो जदवल दिया गया है अगर उसमें कोई कमजोरी है, खराबी है, तो हमारी इस्लाह की जाए, अपनी तरफ से एडिशन चुपचाप ना कर लिया जाए। ये एडिशन है जिसको हम मंजूर नहीं करते। अगर ये एडिशन मरकजी मजलिस शूरा मंजूर कर लेना तो फिर अपने ये मज़ारात तो मदनी काफिले बाकी शहर सुने, जहाँ मजार होगा वहां जाएंगे, खूब लंगर मिलेंगे और नियाजें खाएंगे और मदीना उर्सों पे जाएंगे। बहरहाल अभी तक जदवल वही बाकी है और उसी को बाकी रखना है। अगर कोई जिम्मेदार ऐसी गैर जिम्मेदारान हरकत करता है तो जितनी की वो आखिरी थी, अब ऐसा नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अंदाज दिया है वो मतलब उसी को आपने जारी रखना है, उसमें इंशाअल्लाह मजबूती रहेगी। आपने जैसा ज़हन देना है ये आएंगे, आप मजार के नाम पर ले जाएंगे ये मजार पे आएंगे, बाजार के नाम पर ले जाएंगे बाजार में आएंगे, आप बोलेंगे मस्जिद में जाकर पड़े रहेंगे तो इस नाम पर भी आएंगे। ये आपके ऊपर है, ले जाने वाले पर। ये भी अर्ज करना था, ये भी देखा गया है कि जिम्मेदारान मदनी काफिले में होता है तो मदनी काफिले के दौरान ही जाकर मदनी मशवरे करते हैं, मदनी मशवरे में शिरकत, फिर वापस आ गए, फिर भी चले गए, फिर वापस आ गए। तो इस तरह भी देखा गया है, कई दफा देखा तरीके कार में नहीं है अपने, बल्कि यहाँ तक देखा है कि अगर पूरी बस गई है एक इलाके में तो एक बड़ा जिम्मेदार वो आधा घंटे एक मदनी काफिले में, आधा घंटे एक मदनी काफिले में, आधा घंटे एक मदनी काफिले में, मतलब क्यों बारी बारी सब जगह ज़ियारत करवाते हैं अपनी। ये तो मेरा कहना है इन मुहर्रम शरीफ के दिनों में होता होगा, बाकी आम दिनों में बसें कहाँ से लाएंगे। बाद इलाकों में माशाल्लाह मजबूत काम है तो वहाँ ये तरीकाकार देखा है। मतलब अगर मदनी काफिले की मजलिस ने कोई तरीकाकार दिया हो तो मुझे नहीं पता। नहीं बापा, ऐसा कोई तरीकाकार किसी को नहीं दिया गया। वही जो हमारा मदनी काफिले का जदवल है उसके मुताबिक ही सफर जिसका होगा उसी का मदनी काफिला माना जाएगा, बाकी ऐसी कोई तरकीब नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, जिस तरह मनपसंद समत की तरकीब से इस्लामी भाई जाते हैं, इसी तरह मनपसंद इस्लामी भाइयों के साथ कुछ इस्लामी भाई सफर करना पसंद करते हैं। फ्रेंड सर्कल। जी, इनको जुदा करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? जुदा करते तो जुदा ही हो जाते होंगे, मदनी काफिले में सफर ही नहीं करते होंगे। अब प्यार मोहब्बत से समझाया जाए कि अगर आप इस तरह साथ होंगे तो इसमें आपको शायद सीखने में तवज्जो नहीं दे पाएंगे। इधर अलग अलग होंगे तो आप फारिग होंगे सीखने के लिए, वरना आपस में ही दिल लगी की बातें होती रहेंगी। अब तो मदनी काफिले भी बहुत डिस्टर्ब रहते होंगे, जब से सोशल मीडिया ने जोर पकड़ा ना, तो यही मदनी काफिले में ये होता होगा, सोशल मीडिया साथ। तो इसलिए अब वो गुजारा ही है, कोशिशें करते रहे उसके। लेकिन ये जो मनपसंद वाला है ना, वो जोड़ी शाहों का तो मसला है, इसे ये मसला भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम है हर जगह। और जगह तो अब यहाँ बाबुल मदीना जहाँ से दावत इस्लामी चली, यहाँ अभी हम सर पकड़ के बैठे हुए, बाहर खुदा जाने क्या होता होगा यार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि
محمد عمران اتاری، پاک نوری کابینہ، نیو کراچی، ڈویژن ادائے مرشد۔ بعض اسلامی بھائی امیر قافلہ نہیں بنتے اور بننے میں گھبراتے ہیں، انہیں کس طرح تیار کیا جائے؟ اور بعض ایسا بھی دیکھا ہے کہ ذمہ داران مدنی قافلے میں ہوتے ہیں لیکن یہ بھی جو ہے وہ امیر قافلہ نہیں بنتے، یہ تو کس طرح تیار کیا جائے؟ وہ امیر قافلہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہوگی، بیچاروں کو جدول بھی یاد نہیں رہتا ہوگا، طریقہ کار کا پتہ نہیں پڑتا ہوگا، تو وہ مدنی قافلے میں سفر سے بھی کتراتے ہوں گے کہ یار میں دیکھنے میں تو مطلب یوں لگتا ہوں لیکن اندر سے معاملہ جو ہے نا کچھ اور ہے۔ تو ایسوں کو مجبور نہ کیا جائے جب تک اس میں صلاحیت کا اپنے کو پتہ نہ ہو، ورنہ وہ پھر مدنی قافلے میں سفر نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی رضا اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ الحمدللہ عز و جل، پہلے ایک بار 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، اب دوبارہ 12 ماہ کے مدنی قافلے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ واہ ماشاءاللہ۔ عرض یہ ہے کہ 3 دن یا 12 دن 30 دن وغیرہ کے مدنی قافلے میں سفر کا سلسلہ تو ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے علاقوں میں جو ذمہ داران اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو اپنے نگران کی طرف سے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کی جلدی اجازت نہیں ملتی۔ جو نگران اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں چلے گئے تو ہمارے علاقے کا کیا بنے گا، ڈویژن کا کیا بنے گا، ہماری کابینہ کا مدنی کام متاثر ہو جائے گا، تو آپ یہیں پر رہ کر مدنی کام کریں۔ جبکہ وہ ذمہ دار اسلامی بھائی علاقے، ڈویژن یا کابینہ وغیرہ میں 2-4 گھنٹے دے گا۔ اب اگر وہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے تو یقیناً ڈبل 12 گھنٹے ہی راہ خدا میں ہوں گے اور دین کی زیادہ خدمت کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ ہر ایک کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ اپنا نعم البدل تیار کرے۔ نعم البدل اگر آپ نے تیار کیا ہو تو پھر کوئی حرج نہیں تھی 12 ماہ سفر کرنے میں، اور واقعی اگر وہ اپنی کابینہ جو ہے ڈوب جاتی ہے اور جا کر پھر ایک اکائی سے آپ چلیں گے، پھر آپ کو 12 ماہ کے لیے سفر اگر کرنا بھی ہو تو پھر یہ مجلس سے ترکیب بنا کر ایسی ترکیب ہو کہ وہاں بھی آپ کا کام جاری رہے۔ یہ میری ناقص مجلس سے بات کی جا سکتی ہے، کام ہی ڈوب جاتا ہو تو پھر تو کام تو نہیں ڈوبوانا۔ اور 30 دن کا مدنی قافلہ تھی پہلے ہماری اصطلاح، اب 1 ماہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہر ماہ بدل بدل کر مختلف شہروں میں جانا اور ہر ماہ ایک ہی مقام پر سفر کرنا، دونوں میں سے کس کے زیادہ فوائد ہیں، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جہاں گئے وہاں مدنی قافلہ وہاں سے سفر کرنا شروع کر دے، اب اس مسجد سے مدنی قافلہ سفر، اتنے وہ وہاں کے اسلامی بھائی تھے وہ فعال ہو گئے، تب تک تو وہاں جانا چاہیے، اس کے بعد پھر دوسری جگہ، مگر یہ کہ جدول کے مطابق کرے گا تو وہاں سفر کرے گا، دوستیاں باندھ کر دعوتیں کھائے گا، کڑھائی گوشت کھائے گا تو وہاں سے مدنی قافلہ کبھی سفر نہیں کرے گا۔ دیانت داری سے وہاں جا کر جو میں نے عرض کیا نا اس کے مطابق جدول کے مطابق وہ سفر کرے تو وہاں اس وقت تک جاتا ہے، اور جو مجلس کا ہے اس کی اطاعت کرے۔ اگر وہ مجلس کی ثوابدید پر ہے کہ اگر وہ مجلس حکم دیتی ہے کہ اب یہاں نہیں تم وہاں چلے جاؤ، پھر ان کی اطاعت کرے۔ محمد علی اتاری، ڈویژن گلزار مرشد، بھیمن نگر۔ کچھ ایسا مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ جو ایک بار مدنی قافلے میں سفر کرے تو مدنی قافلوں کا شیدائی ہو جائے اور ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والا بن جائے۔ اس میں وہی گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے کہ اگر امیر قافلہ درست ہوگا، تقوی اور پرہیزگاری کا خوگر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کے لیے عاشقان رسول گرا پڑی کریں گے، وہ سفر کریں گے، اور ان کی تربیت بھی درست خطوط پر ہو سکے گی، ورنہ آپ ڈھونڈتے رہیں گے سفر کے لیے۔ صاحب بھائیوں، آپ امیر قافلہ پیدا کریں اور خود بھی 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اگر نہیں کیا ہو تو پہلی فرصت میں کر لیجئے، جب تک نہیں کریں گے آپ بھی ادھورے رہیں گے۔ کر لیا بہت ٹائم پہلے تو اس کو پھر تجدید کر لیں، رینیو کر لیں، دوبارہ کر لیں، تاکہ یاد دہانی ہو جائے، بیٹری چارج ہو جائے آپ کی۔ آپ کے 12 ماہ شروع ہو رہے ہیں
تو اس میں تو آلریڈی ہوگا جی. اس 41 دن کے مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس میں 12 روزہ مدنی کورس بھی ہو جائے گا اس کا. 12 ماحول ہوگا تو ہے انڈرسٹوڈ. جی جی ہوگا. اچھا جی جی. ارشاد فرمائیں شخصیات کو مدنی قافلوں کے لیے کیسے تیار کیا جائے اور ان کو مدنی قافلوں میں سفر کروانے کی اہمیت و فوائد ارشاد فرما دیجیے. شخصیات کے ساتھ جب تک خود شخصیت نہیں ہوگی نا اس وقت تک یہ مدنی قافلے میں سفر شاید کم کرے. تو اس میں بس یہ آپ بھی تو شخصیات ہیں کہ میں بھی چلوں گا یوں کر کے اگر آپ تیار کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. اس کے حوالے سے نیکی کی دعوت میں الحمدللہ عز و جل آپ نے بہت پرمغز جو ہے مواد اس میں دیا ہے اور شخصیات سے کیسے ملنا چاہیے. شخصیات کو اس وقت تک اس سے ملاقات رکھے جب تک نہ صرف وہ مدنی قافلے میں سفر کرے بلکہ مدنی قافلوں میں سفر کروانے والا بن جائے. اور ان علاقوں میں جب مدنی کام نہیں اٹھتا اور احساس کمتری کا اسلامی میں شکار ہو جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کافی مدنی پھول اس میں الحمدللہ عز و جل تحریر ہے. اس تعلق سے بھی اگر اسلامی بھائی نیت کریں کہ ہم وہاں جہاں چاہتے ہیں مدنی قافلے میں جا کر 12ویں کی دھوم دھام مچائیں اللہ کی رضا کے لیے بابا کا دل خوش کرنے کے لیے. جلوس بھی نکلتا رہے گا وہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں جلوس ہوگا. آپ کے علاقے کے جلوس بھی نکلتے رہیں گے انشاءاللہ. سارے میں نیت کریں. جلوس سے میلاد جو ہے نا یہ قائد اور لیڈر کا محتاج نہیں ہوتا. یہ عوامی تحریک ہے. عوام کو مزہ ہوتا تبھی یہ چلی پڑتے ہیں عام طور پہ. سب یار یہ تو 100% ہونا چاہیے ریزلٹ اس کا. ہمت کرو یار. آپ سفر کریں گے تو مدنی قافلہ تیار بھی کریں گے. آپ خود نہیں کریں گے تیار. ہماری نیت پاک ہلالی کابینہ سے جو مدنی مرکز سمت دے گا وہاں بسیں اس میں سب مدنی پرچم اور جو بھی اس کے جو 12ویں میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ لے جا کر وہاں پر انشاءاللہ ایک گاؤں میں دیہات میں وہاں اجتماعی میلاد کریں گے اور بھرپور کریں گے انشاءاللہ. ہاں کوئی ایسا کرو یار ہر جگہ جشن ولادت کی دھوم مچے. ہمارے ڈویژن نگران موجود زاہد بھائی موجود نیت کر رہے ہیں. مدنی قافلے سفر کروائیں آپ بھی کریں اور ان کے سب کو اہداف ملنے چاہیے. جیسے اپنا طریقہ ہوتا ہے جس طرح شروع میں آپ دیتے ہیں کہ اس میں تو بھرپور طریقے پر اس کو آپ لے کے چلیں گے نا تو اللہ کرے گا مدنی قافلے خوب سفر کریں. صلو علی الحبیب. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.